بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مختلف موضوعات میں بات کرنی ہے۔ پروگرام کے آغاز میں اس پہ بات کرتے ہیں کہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب آئی ایم ایف کا ایک نمائندہ وفد پاکستان میں موجود ہے، بات چیت چل رہی ہے۔ 9 فروری تک یہ بات چیت کسی مرحلے پر پہنچنے کا امکان ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو ان امور کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف میں جانے کے لیے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے، یعنی کہ پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا مزید، اور دیکھیں کیسا اچانک روپے کی قدر میں پاکستان کی تاریخ سے لے کے آج تک جتنی کمی نہیں ہوئی ایک دن میں وہ ہو گئی، اور یہ سب ہو گیا آئی ایم ایف کو لانے کے لیے اور مزید کچھ نہیں کرنا ہے، تو یو آر مسٹیکن۔ ایسا نہیں ہے، ابھی بہت کچھ اور کرنا ہے، اور وہ بہت کچھ اور کرنا ہے یا پھر آئی ایم ایف نہیں ملنا ہے، دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ابتدا میں ذرا آسان الفاظ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان نے ابھی مزید کیا کرنا ہے اگر آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہے، اور وہ مزید کرنے کا مطلب میرے اور آپ کے لیے کیا ہوگا، پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات کامیاب ہونے کا کتنا امکان ہے۔ یہ الگ بات کہ یہی حکومت آئی ایم ایف کے حوالے سے کیا کیا رائے کا اظہار مختلف کرتی رہی ہے، پہلے آپ اس پر ایک نظر ڈالیے اور پھر ان سوالات کا ہم جواب لینے کی آگے چل کے کوشش کرتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھیے، حکومت ملک اور قوم کے مفادات کے تحفظ کی بجائے آئی ایم ایف کے مفادات کی چوکیداری کر رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے منتے ترلے کر رہے ہیں اور ہم خود اکٹھے کرتے ہیں، صوبوں کے ساتھ بات کریں۔ 180 ارب روپے جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ جس طریقے سے یہ ڈیل نیگوشیٹ کیا گیا ہے، نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ پاکستان کے عوام کے۔ ملک کے مفاد میں ڈیل لے کر آؤ، غریب عوام کے مفاد میں ڈیل لے کر آؤ۔ ہم نہیں مانتے یہ پیچھے آئی ایم ایف ڈیل کو۔ یہ جو ان کا آئی ایم ایف ڈیل ہے یہ غیر قانونی ہے، ہم آج بھی اس کو نہیں مانتے ہیں۔ عمران نیازی نے آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا، سب غدار ہو، وطن بیچ رہے ہو۔ ہم اس وقت ایک فائنینشیل کالونی بن چکے ہوئے ہیں، مالیاتی اداروں کے، انٹرنیشنل مالیاتی اداروں کے۔ آج آئی ایم ایف پاکستان کی امداد کے لیے ناک سے لکیریں نکلوا رہا۔ اسٹیٹ بینک سے لے کے اس ملک کی پوری اکانومی جو ہے وہ آپ نے، لیکن بہرحال ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ آئی ایم ایف جا رہی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے کچھ عرصے پہلے یہ کہا کہ اگر آئی ایم ایف نہیں آتا ہے تو نہ ہے، آئی ڈونٹ کیئر، اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ بھائی میں آئی ایم ایف کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم وہ کرنا چاہتے ہیں کرنے۔ پہلے اگر یہ بھی دیکھ سکیں اسحاق ڈار صاحب کا بیان اور شہباز شریف صاحب کا بیان، اگر یہ بھی دکھا سکیں۔ آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن کو نہیں آیا، آئی ایم ایف کی انسٹالمنٹ ملنی تھی، نہیں ملی۔ آئی ڈونٹ کیئر اگر نہیں آتے تو میں نے کو بنتے نہیں کرنی ان کی، دے آر موسٹ ویلکم، وی آر ڈیلنگ ود دیم آن ویکلی بیسس، آئی مین کانٹ ڈکٹیٹ، اگر نہیں آتے تو ویل مینیج، نو پرابلم۔ میں واضح طور پر آئی ایم ایف کو یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم جو شرائط ہیں اس کو ہم آئی ڈونٹ کیئر سے لے کر میں گزارش کر رہا ہوں تک کا یہ سفر ہے۔ اب اس سفر کا مطلب میرے اور آپ کے لیے کیا ہے جاننا ہمیں یہ ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم شوکت ترین صاحب۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو فار ٹائم۔ پہلے تو یہ بتائیں ابھی جو صورتحال چل رہی ہے اس پہ مختصر جواب دیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں کہ آپ کو یہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، یعنی آپ کو لگتا ہے اس کامیابی کے لیے میں کیا کیا کرنا پڑے گا وہ الگ سوال، لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بہرحال اب آئی ایم ایف سے ہمیں مل جائیں گے پیسے؟ کامیاب ہونا جو ہے ہماری ضرورت ہے۔ ابھی ہمارے ریزرو جو ہیں وہ جو اسٹیٹ بینک ریزرو ہیں وہ 3.1 بلین ڈالر پہ ہیں، اور اس میں وہ 7-8 بلین ڈالر جو ہیں جو کہ ہم لوگوں نے ڈپازٹ کے طور پہ لیے ہوئے تھے اپنے فنڈنگ کنٹری، وہ شامل ہیں، اور اس میں وہ جو ہم نے سواپ کیے ہوئے ہیں یہ اپنے ڈپازٹ جو ہیں کسٹمر اپنے ڈپازٹ ہولڈرز کے، وہ بھی شامل ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت بڑے نیگیٹو میں پھر رہے ہیں اس وقت ٹیریٹری میں، تو یہ ہمارے لیے ایک قسم سے اشد ضرورت ہے، دیر از نو چوائس کہ یہ ہم نے جو بھی وہ ہمیں کہیں گے ہمیں کرنا بھی ٹھیک ہے، نیگوشیٹ کریں ان سے اور جتنی سہولت ہم ان سے لے سکتے ہیں لیں، لیکن اس وقت ہم جو اس حکومت کی کارکردگی ہے اور جو انڈیسیژن ہے جو پہلے مفتاح اسماعیل نے کیا اور پھر جو ڈار صاحب نے کیا، وہ ہمیں اس لیول پہ لے کے آ گئی ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ آپ کہنا آئی ایم ایف کو نہ کہنا تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، مطلب یہ تو پھر سوال ہی نہیں بنتا کہ بھائی یہ آئی ایم ایف نہیں کرنا پڑے گا، اب اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے اس پہ لڑائی لڑ لیں جتنی اچھی ڈیل مل سکے۔ اچھا، آپ نے چونکہ عوام ذرا یہ بات کرتے ہیں نا کہ مفتاح صاحب اور اسحاق ڈار صاحب، ڈونٹ یو سی اینی ڈفرنس بٹوین دا ٹو؟ آپ نے دونوں کا ایک ہی سانس میں نام لیا،
مفتاح صاحب تو بڑا ووکل تھے اس بارے میں کہ آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا چاہیے, روپی ڈالر کا بھی حوالے سے فری فلوٹ ایک کام رکھنا چاہیے. پھر ظاہر ان کو ان کی لیڈرشپ نے اجازت نہیں دی. سو ایز فار ایز مفتاح's approach is concerned, don't you think that was correct? نہیں, میں اس کانٹیکسٹ میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ دیر لگائی انہوں نے واویلا مچا دیا پہلے آتے ہی. یہ اکانومی صحیح چل رہی تھی, یہ 182 پہ ڈالر کھڑا ہوا تھا. آپ کے پاس اس وقت جو تھے بیفور جو آپ کی ووٹ آف نو کانفیڈنس 16 بلین کے ریزروز تھے. چلیں جی آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس بھی کیا, اس وقت 10.8 بلین تھے اور 2.3 بلین وہ تھا جو کہ ہم نے پیمنٹ کی تھی چائنیز بینکس کو جو ایک مہینے میں واپس آ جانے تھے. تو 13.1 یا 13.2 بلین کے ہمارے پاس ریزروز تھے اور ہم نے وہ جو سپر سائیکل تھا اس کا برنٹ جو ہے وہ سہ لیا تھا. اب ہماری جو منتھلی جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 500-600 پہ آ گیا تھا. تو ہم نے اس کو اکانومی 6% پہ گرو کر رہی تھی اور ہمارے ریونیو ریکارڈ جا رہے تھے, ایکسپورٹس جو ہیں مومنٹم تھا. ابھی تو ٹرف کے جو چیزیں ہیں جو مشینری جو ایکسپینشن کی تھی وہ اس کا امپیکٹ ہی نہیں آ رہا تھا, وہ بھی اس نے آنا تھا. ریمیٹنس زبردست جا رہی تھی. تو اگر یہ واویلا نہ مچاتے مفتاح صاحب کہ جی وہ ہو مارے گئے, یہ تو فزیکل ڈیفیسٹ ہے, یہ تو پتہ نہیں کہ 6.4 ٹریلین پہ چلا جائے گا. 9 مہینے میں 2.6 ٹریلین تھا. اور بھائی ایک کوارٹر میں کیسے ہو سکتا ہے وہ 6.4؟ اچھا پھر جی سینٹیمنٹ خراب ہوا ہے, بیڈ مارکیٹنگ ہوئی ہماری اپنی اکانومی. نہیں جی, ایک تو سینٹیمنٹ خراب ہو گیا دونوں سائڈز پہ. ایک تو آپ کے انٹرسٹ ریٹس پہ بینکوں نے کہا اتنے اگر یہ بورو کریں گے, انہوں نے ریٹ چڑھا دیے. اور جو آپ کی جب انہوں نے کہا کہ 9 بلین ڈالر یہ ہے 3 مہینوں میں ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ہوگا, تو وہ ایک دم روپیہ جو ہے وہ بتک گیا, وہ گرنا شروع ہو گیا. تو پھر آئی ایم ایف نے بھی کہا وہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کہا اچھا ان سے اب جو ہم کروائیں گے وہ سختی کریں گے ان کے ساتھ. تو وہ سخت ترین انہوں نے ان کو وہ کنڈیشنز دی. تو یہ میں مفتاح کی یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے وہ ڈیسیژن نہیں لیے, اس نے لیے, لیکن وہ جو ڈیلے کیا فرام اپریل میں ان کو کوئی ضرورت نہیں. ایسی بات اگر ان کا خیال تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے فریز سے تنگ ہے یا وہ نہیں مان رہا, تو 100 بلین کا نسخہ تھا اپریل میں, وہ پی ایس ڈی بی کو کاٹتے اور اس کو کہتے ہاں چل ہم جو آپ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں, اور اس میں کچھ اور چیز نہ ہوتی. لیکن جب وہ کیا تو آئی ایم ایف نے پھر یہ کیا کہ اگست میں جا کے آپ کو پیسے دیے. تو کیا ہوا, آپ نا اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست میں جا کے وہ جو ڈیلے ہوئی اور آپ کے پاس انفلوز نہیں آ رہی تھیں, ڈالر کوئی نہیں بھیج رہا تھا کیونکہ سب نے لنک کر دیا آئی ایم ایف کے ساتھ, تو آپ کو اس وقت جو پریشر آیا اسی طرز کی تاخیر. شوکت صاحب ایک دفعہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ میں نئی آئی تھی, اسد عمر صاحب تھے وزیر خزانہ اور گورنمنٹ کشمکش کا شکار تھی, پوری کوشش کر رہی تھی کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے, کہیں اور سے ارینج ہو جائے. عمران خان صاحب نے آن ریکارڈ بھی کہا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پیسے تھوڑے سے آ جائیں تو پھر آئی ایم ایف سے اچھی ڈیل مل سکے گی. اور پھر اس وقت بھی ایک ہمیں بڑا اس کا نقصان ہوا تھا. یہ اس سے کچھ میں ایگزیکٹلی پیرل تو ڈرا نہیں ہو سکتا, لیکن یہ اس طرز کی غلطی اس وقت بھی ہوئی تھی آپ کے خیال میں کہ فوراً نہیں گئے تھے؟ میرے خیال میں اس وقت بھی ان کو جلدی چلے جانا چاہیے تھا. اور خان صاحب اصل میں جا کے وہ پہلے کہہ چکے تھے میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہوں گا, تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ میں اپنے دوست ممالک سے. میں اس کا آپ کو الٹا ایک قسم کا اگزامپل دیتا ہوں. جب اکتوبر 2008 میں نے ٹیک اوور کیا تو اس سے بھی بدتر سچویشن تھی. ہمارے پاس خزانے میں $500 ملین پڑے ہوئے تھے اور مجھے پیمنٹ کرنی تھی دسمبر میں کوئی $1 بلین کی, اور میں چلا گیا امریکہ. اس وقت ان کے وہ تھے اور مجھے میرے صدر صاحب تھے اس وقت اپنا ہمارے آصف زرداری صاحب, انہوں نے کہا نہیں فرینڈ آف پاکستان پیسے دے دے گا, تم فکر. ہاں تو انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں. میں ادھر گیا تو مجھے وہاں آئی ایم ایف نے کہا کہ ہماری یہاں اس وقت انوائرمنٹ بڑی اچھی ہے کہ ہم ملکوں کو ہیلپ کرنے چاہتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں ہمیں فرینڈز آف پاکستان پیسے دیں گے. تو انہوں نے مجھے کہا یار چلو دے دیں گے, لیکن تم اس وقت بیٹھ کے اپنی انشورنس تو کر لو, ایک پروگرام اگری کر لو اور وہ تمہارے فیور میں ہوگا, اور بعد میں اگر وہ نہ تمہارے فرینڈز آئے تو وہ تم لے لینا. میں نے وہی کیا. میں نے زرداری صاحب کو ٹیلی فون کیا, میں نے کہا مجھے تو انشورنس چاہیے. میں نے ادھر وہ کیا آلموسٹ 6 times آف آر وہ جو ہمارا جو کوٹا ہے $11.5 بلین کا پروگرام 40% اپ فرنٹ کر کے میں آ گیا.
اور میں نے کہا جی جب میں نے سائن کرنے ہوں گے کر دوں گا. وہی ہوا, فرینڈ سامنے نہیں آئے لیکن آئی ہیڈ ڈن دا ڈیل, اور وقت کے جو مجھے پیسے مل گئے اور چیزیں اسٹیبلائز ہو گئی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. وہی چیز انہوں ڈار صاحب نے کی, آتے ہی انہوں نے کہا کہ میں تو روپے کو 200 سے نیچے لے کے چلا جاؤں گا, اور پھر میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے IMF سے جو ان کی کنڈیشنالٹی کو ٹھیک کر دوں گا. اور وہ پھر ہوا یہ کہ وہ ہوا نہیں, اور اس سے اب آج کی آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بڑا اپیزمنٹ کے موڈ میں ہیں سارے کے سارے ہماری سائڈ, اور وہ ان کے سٹون فیس, وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ کریں. میں ویسے یہ بھی میں ضمنی سوال سوچ رہا تھا کہ یہ ایسا کیا, یعنی وہ کیا مصلحت تھی اس وقت IMF کی کہ IMF واز بینگ سو کائنڈ کہ وہ ہم سے کہہ رہا تھا یار آپ پیسے لے لیں, اچھا بھی نہیں لے تو ایشورنس دے دیں. اس طرح کی بات ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب بھی کرتے ہیں اسی زمانے کا حوالہ دے کر. وہ اس کا تعلق اس وقت کے عالمی حالات سے تھا یا کیا تھا؟ ہاں, دو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ. آپ اس کو, کیونکہ میں اب ان کے ساتھ 2 دفعہ ڈیل کر چکا ہوں, یہ جس رخ میں ہوا چل رہی ہوتی ہے امریکہ اور ویسٹ کی, اگر آپ اس کے ساتھ ہیں تو بہت فیوریبل آپ کو ٹرمز ملیں گی, پہلی بات. دوسرا وقت, اس وقت جو ہے وہ کیونکہ 2008 ہو چکا تھا اور بڑے بڑے ملکوں کو چپیٹ پڑ چکی تھی. لوگ جو ہیں IMF کو گالیاں دے رہے تھے کہ بھائی یہ ہمیشہ جس کے پاس جاتے, جو ان کے پاس جاتا ہے یہ بگاڑ کرتے ہیں, سدھارتے نہیں ہیں. تو IMF ڈیفینسو پہ تھا, بیک فٹ پہ تھا, وہ چاہ رہے تھے کہ یار ہم لوگوں کو ہیلپ کریں. تو یہ دونوں چیزیں تھیں. لیکن شوکت صاحب بھی تو آپ نے پہلی مثال دی, میں اشفاق حسن صاحب بھی اسی کانٹیکس میں بات کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے معاملات امریکہ سے اچھے تھے, اور وہ آپ نے جس طرح کہا کہ جس طرح آپ کے ویسٹ کے حالات ہوتے ہیں, آپ کے تعلقات ہوتے ہیں, اس کی IMF کا بیہیویئر بھی اس کا ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے. تو ایک اکانومی کی سچویشن ہے, اکانومی کے فیکٹس اور ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے. اگر یہ نیریٹو پولیٹکس کا صحیح ہے کہ جناب یہ امریکہ کے غلام ہیں, امریکہ کے پٹھو ہیں, امریکہ ان کو لایا ہے, تو پھر تو امریکہ شوڈ بی کائنڈ ٹو دیم, IMF شوڈ بی ویری کائنڈ ٹو دیم, کیونکہ تو امریکہ ہی تو لایا ہے ان کو, اپنی لائی ہوئی گورنمنٹ کو پیسے نہیں دے رہا. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا اس وقت آپ وار آن ٹیرر میں ایکٹیولی انوالو تھے, پہلی بات. تو وہ تو ان کو تو آپ کی اس وقت بہت ضرورت تھی. اس وقت کوئی آپ ان کی کسی وار میں وہ نہیں ہیں. آپ دے وانٹ یو ٹو بی آن دا رائٹ سائڈ بیکاز افغان سچویشن. لیکن وہ یہ بھی ضرور چاہتے ہیں کہ آپ کو اتنا ہم اس لیول پہ رکھیں کہ نہ آپ مطلب جی سکیں نہ آپ مر سکیں. بیکاز نو ایگزٹ فرام پاکستان کی جو فلاسفی ان کی ہے اس میں تو وہ آپ کو یہ چاہتے ہیں نا کہ وہ آپ کو کرچز پہ رکھیں. تو اب جو ذرا اس وقت سے یہ ڈفرنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کی ان کے ساتھ دوستی ہے, مطلب یہ بن رہی ہے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ابھی ان کو آپ کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی اس وقت تھی. اور یہ سر ابھی آپ یہ بتائیے کہ ہمیں آپ کے تجزیے میں, آپ کی خبر کے مطابق ابھی عام آدمی کو پتہ چلنا کہ کیا کیا اور مہنگا ہونا ہے IMF کے پاس ہمیں جانا ہے. تو دیکھیں جی, کوئی تقریباً ڈفرنس جو ہے جو ریسورسز میں جو ایک قسم کے شارٹ فالز ہیں وہ 2 سے 2.5 بلین روپیز ہے, ٹریلین روپیز ہے. 2000 to 2005 یہ IMF کے ایسٹیمیٹس ہیں. تو اس کے بیچ میں بجلی میں بھی مطلب یہ ہے کہ شارٹ فالز ہیں, جو ان کا سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا ہے وغیرہ. اسی کے بیچ میں ٹیکس میں شارٹ فالز ہیں, اسی میں آپ کا PDL میں شارٹ فالز ہیں. یہ سارا کچھ اگر آپ ملا لیں تو اتنا تو انہوں نے کرنا ہے. تو ابھی تو انہوں نے 35 روپے بڑھایا ڈیزل, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں گے بجلی کی قیمتوں میں یہ بڑھائیں گے, یہ آپ کی جو ہے ٹیکسز بڑھائیں گے, یہ سبسڈیز ریموو کروائیں گے. اور یہ ٹیکسز جو 200 بلین انہوں نے آفر کیا, انہوں نے اس کو جھٹک دیا ہے. وہ بیسیکلی دے آر لوکنگ مور لائک 600 to 800 بلین جو وہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی فیبرری میں آپ کریں. تو یہ 2000 سے 2005, اچھا وہ کیسے ہوا یہ؟ اس میں ایک چیز تو یہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کی شارٹ فالز آ گئی ہیں الیکٹریسٹی والی سائڈ پہ, کہ ہم ان کا خیال تھا کہ یہ آپ کا سرکولر ڈیٹ کم کریں گے. وہ سرکولر ڈیٹ 123 بلین پر منتھ سے یہ انکریز کر گیا. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو کیا تھا 11.5% پہ انفلیشن رکھ کے, اس بیسس پہ انہوں نے ڈیٹ سروسنگ جو کیلکولیٹ کی تھی وہ تو اب نہیں ہے, وہ تو 17% پہ چلا گیا ہے, مطلب ان کا ڈسکاؤنٹ ریٹ.
تو جو 3,900 بلین کا انہوں نے ڈیٹ سروسنگ کا اسٹیمیٹ کیا تھا، میں نے اس وقت جون میں کہا تھا کہ یہ شارٹ ہے بھائی، یہ 5,500 پہ جائے گا. اب ان کے اسٹیمیٹ ہیں کہ وہ 5,000 بلین ہوگا، 1,100 بلین تو ادھر ہی شارٹ ہوگا. لیکن شوکت صاحب بس اس کو ٹورڈز دی اینڈ وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ آئی ایم ایف سے ہمارا سینٹیمنٹ اس وقت بھی خراب ہوا کہ جب پریویس گورنمنٹ نے پرومس بہت کچھ کیا اور اس کو ڈیلیور نہیں کیا، کمٹمنٹ پوری نہیں کی، تو پھر ہمیں تو مطلب ہمیں مصیبت پڑ گئی. پھر آئی ایم ایف نے کہا بھائی آپ وعدہ کر کے آپ لوگ مکر جاتے ہیں، اس لیے پھر آئی ایم ایف نے اور سختی کی ہم پہ. وہ آپ کی طرف کہتے ہیں کہ کمٹمنٹس کر کے پوری نہیں کیا آپ لوگوں نے. جی دیکھیں جی، یہی تو بات میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ چورن بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. عائشہ غوث پاشا نے کہا تھا کہ دسمبر کے سارے ٹارگٹ جو ہیں پچھلی حکومت نے وہ پورے کر لیے تھے، اسی کے بیسس پہ ہمیں 7th ملنا تھا، وہ تو ہم نے پورے کر لیے. لیکن فیبرری میں ہم نے ایک فریز لگائی تھی جس کی جو قیمت تھی وہ 100 بلین پر منتھ تھی، ہم نے 4 مہینے کی فریز کی. اور یہ نیتھن پورٹر کے ساتھ میری گفتگو جو ہوئی تھی اینڈ پہ، میں نے کہا تھا یہ اس طریقے سے ہم پورا کریں گے اور اس میں آپ کا افیکٹ نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا اچھا جی آپ اپنے پروونشل گورنمنٹ سے خط لکھوا دیں اور آپ کی جو آئل کمپنی اس سے کروا لیں. لیکن قطع نظر اس چیز کے کہ ہم نے اس کا بندوبست کیا ہوا تھا اور وہ کوئی سسپینڈ نہیں ہوا تھا. وہ میں آپ کو ایک بھیج دوں گا ابھی، وہ انہوں نے ٹویٹ کی تھی. سسپینڈ نہیں ہوا تھا اور آپ نے بار بار بتایا بھی ہے کہ کس طریقے سے وہ جو فریز کرنے کی وجہ سے جو اضافی پیسے میں لگے وہ کہاں سے کتنے لیے اور انہوں نے نہیں ہوا. لیکن آئی ایم ایف نے اس پہ اپنے ریزرویشنز کا اظہار تو کیا تھا نا شوکت صاحب. یعنی دیکھیں نا یہ مئی 2022 کا جو ہینڈ آؤٹ ہے آئی ایم ایف کا، اس میں انہوں نے لکھا کہ آن دا فسکل سائڈ دیر ہیو بین ڈیویشنز فرام دی پالیسیز اگریڈ ان دا لاسٹ ریویو اور پھر پارٹلی ریفلیکٹنگ دا فیول اینڈ پاور سبسڈیز اناؤنسڈ بائی اتھارٹیز ان فیبرری. ابراہیم صاحب مجھے ذرا عرض کرنے دیا کرے نا ذرا تھوڑا سا، تو پھر بڑی مہربانی ہوگی، میں آپ کے جواب اس میں آ جائے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا قطع نظر اس کے کہ یہ جو ہے ہم جو مطلب سسپینڈ نہیں ہوا تھا اور ہماری جو ایک نیریٹو ہے وہ ہے. میں نے تو آپ کو کہا ہے اب اپریل میں آئے، اس کا 100 بلین کا نسخہ تھا. یہ اس کو 100 بلین جو ہے وہ اپنا جو ہمارا پی ایس ڈی پی ہے اس کو کاٹتے اور مئی سے شروع ہو جاتے، جو انہوں نے کہا تھا اس کو چلا دیتے. کیوں نہیں چلایا انہوں نے؟ کیونکہ ان کا مقصد ہی نہیں تھا رہنے کا. ان کا مقصد مئی کے لاسٹ ویک تک تو مریم بی بی نے اور ان کے لیڈرز نے کہا ہم کسی کا گند کا ٹوکرا اٹھا کے نہیں جانا چاہتے، تو ہم بیسکلی ویل کوئٹ. تو یہ تو کسی اور مقصد کے لیے آئے تھے. تو یہ کہنا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہماری وجہ سے جو ہے یہ 100 بلین کر کے پورا کر دیتے، اور آئی ایم ایف پروگرام تو دسمبر تک تو ٹھیک چل رہا تھا نا، تو بالکل چلتا رہتا. پھر تو بات صرف یہ ہے کہ یہ بات نہیں تھی، انہوں نے اس کی ڈیلے کی. جب ڈیلے کرتے گئے تو مئی کی اینڈ پہ آ کے آئی ایم ایف نے کہا بیٹا اب تم یہ کرو گے تو ہم آگے تمہارے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں گے. اور پھر وہ بات کرتے کرتے وہ لے کے چلے گئے اگست تک. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. ترین پاکستان کے سابق وزیر خزانہ، آئی ایم ایف کے آنے، آئی ایم ایف کا بیہیویئر پاکستان کے ساتھ ریسنٹ پاسٹ میں، پریزنٹ میں اور ماضی بعید میں کیا رہا ہے وہ سب بتا رہے تھے. پرائم میں آگے بڑھتے ہیں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب سے ذرا بات کرتے ہیں اور ان سے ایک دو ایشوز کے حوالے سے پوچھتے ہیں. شیخ رشید احمد صاحب نے ایک بیان، اگر بیان ہمارے پاس موجود ہو مجھے بتائیے گا، جو کہ انہوں نے دیا عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی، بلکہ ذرا وہ بیان آپ دیکھیے بھی ہمارے پرائم میں بھی، انہوں نے ویسی پریس کانفرنس میں بھی ایک بیان دیا تھا. پھر اس کے حوالے سے وہ اسلام آباد کے تھانے میں انہوں نے ریٹن جواب جمع بھی کروایا کہ یہ میں نے عمران خان صاحب کی اطلاع دی، جس کو میں نے ریپیٹ کیا تھا. شیخ صاحب کو بیان کیا تھا، پہلے آپ یہ دیکھیے گا. 15 دن 20 دن کے بعد نکلے اور ان کا تیا پاچھا کرے اور اب فائنل راؤنڈ کھیلے. وہ تیار ہے اس کے لیے؟ وہ تیار. وہ اپنی گرفتاری بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خان صاحب کہ شاید آئیں گے مجھ تک بھی. 3 ایشو ہیں. ایک تو آصف زرداری نے ایک دہشت گرد تنظیم کو آرگنائز کیا ہے اس کو ایلیمینیٹ ختم کرنے کے لیے. کون سی تنظیم؟ مجھے پتا ہے، میں شیئر نہیں کرنا چاہتا. شیخ رشید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، تھینک یو فار یور ٹائم. یہ کیا وہ اسلام آباد پولیس کو آپ نے یہ جواب لکھوایا کہ ہم نے عمران خان صاحب کی اطلاع، یعنی کہ آپ کے شیخ صاحب ذاتی حوالے سے آپ کو کوئی اطلاع نہیں ہے اس حوالے سے کہ یہ کیا آصف زرداری صاحب نے کیا کام کیا اور کیا نہیں؟ یہ میڈیا، میں نے آج کہا کورٹ میں بھی، عمران خان نے آج بھی کہا کہ اس کے پاس پورے شواہد ہیں اور وہی شواہد انہوں نے مجھ سے بات کی. عمران خان غلط آدمی نہیں ہے، سودی آدمی ہے اور آصف زرداری اسے ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے.
اور یا اسے نااہل کرنا چاہتے ہیں اور دہشت گردی کا سہارا لے کر یہ صوبائی الیکشن نہیں کرانے چاہتے. جو بات میں نے کی میں نے اس پہ قائم ہوں. اسلام آباد پولیس اسٹیشن مجھے بلانا چاہتی تھی, وہاں میں نہیں گیا. انہوں نے پوری کوشش کی اور آج سپریم کورٹ نے ان کو سختی سے اس بات سے روکا ہے کہ وہ مجھے نہیں بلا سکتے. عمران خان صاحب نے آپ کو اس حوالے سے یعنی پوری تفصیلات بتائیں, شواہد بھی بتایا اور تنظیم کا نام بھی بتایا. میں بچہ نہیں ہوں معصومانہ سوال میں, مجھے انہوں نے بتایا, مجھے انہوں نے اعتماد میں دیا اور میں عمران خان پہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ غلط بات نہیں کر رہا. ہاں, اور آپ کو انہوں نے تنظیم کا نام بھی بتایا. دیکھیں جو اب میں ساری باتیں آپ سے کروں گا تو یہ بہت دور کی بات ہے. میں آپ کے پروگرام کو ہٹ کرنے کے لیے نہیں کہنا چاہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ عمران نہیں, میں تنظیم کا نام آپ سے نہیں پوچھ رہا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ کو بتایا. آپ میری بات سنیں, میری گزارش سنیں آپ کہ عمران خان نے مجھے یہ بات بتائی جو باہر آ کر میں نے بتائی کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور زرداری انہیں ان کی جان کے پیچھے ہے, وہ ان کی جان کسی دہشت گرد تنظیم کے ذریعے لینا چاہتا ہے. اس بات پہ میں قائم ہوں. جو بات میں نے کہی ہے آپ کے پروگرام میں بھی کہی ہے, 3 اور پروگراموں میں بھی کی ہے کہ اس کو یہ نااہل کرنے جا رہے ہیں اور یہ طے کہ عمران خان کے ساتھ یہ 13 پارٹیاں الیکشن لڑنے کی میں ضرورت کرتی ہوں, میں ان میں حوصلہ ہے اور یہ اسی لیے الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں اور یہ دہشت گردی کا سہارا لیں گے. اور آئندہ 10-15 دن بڑے اہم ہیں. 15 جنوری سے سیاست اور بھی کشیدہ اور پیچیدہ ہو جائے گی, یا 12 یا 13, 15 ہی لگا لیں. اور آپ کو صوبائی حکومتوں کے الیکشنز ہوتے نظر نہیں آ رہے پنجاب اور کے پی کے یہ نہیں کرائیں گے. 90 دن کے اندر کرانا آئینی اور قانونی تقاضا ہے. اور آج عمران خان نے کہا ہے کہ ان پہ آرٹیکل 6 لاگو ہوگا, لیکن یہ میرے پاس اطلاعات ہیں کہ یہ الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں کرتے, یہ اسے نااہل کرانے کی کوشش کریں گے. اور جو عمران خان نے آج بھی کہا کہ اس کے پاس شواہد ہیں کہ آصف زرداری ان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے, ان کی جان پہ دہشت گردی کا حملہ کرنا چاہتا ہے, یہ آج بھی عمران خان نے کہا. میں نے تو آپ کو 2 یا 3 دن پہلے یہ بات کہی. جی انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ اگر زرداری سمجھ میں کر رہے ہیں تو بالکل شوق سے کریں, اور اس پر ساری پھر بعد دہشت گردی سے مجھ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. ہاں بالکل کہا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ خود کش حملہ ہوا. اور شیخ صاحب یہ لال حویلی کے حوالے سے بتا دیں, گرفتاری تو ہم نے چیلنج کر دی, آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ لال حویلی والے سارے ایپیسوڈ کے پیچھے آپ کے سیاسی مخالفین ہی ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ آف کورس ہی ہم قومی مجرم ہے. اگر یہ 5 مرلے کی لال حویلی ہماری پتہ نہیں 67 ہے کہ 80 ہے, کون سے سال سے ہماری رجسٹری ہے, اور اس سے پہلے بھی یہ رجسٹری ہے جن سے ہم نے لی ہے. جو بھی اس کو لیتا تھا وہ مر جاتا تھا, پھر یہ 80s میں ہم نے لی, اور جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمارا حصہ ہے. اور جو یونٹس ہیں وہ اس پہ اگر کوئی کیس انہوں نے 15 دن کا ٹائم دیا ہے, ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ ان کے پاس ملکیت کے کاغذات ہیں پچھلے 40-50 سال سے اور یہ رہ رہے ہیں. اس لیے ہائی کورٹ کے حکم پر جسٹس وقاص رؤف صاحب کے مرزا وقاص رؤف صاحب کے حکم پر کل رات کو لال حویلی کو کھول دیا گیا, اور میں لال حویلی سے آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. رائٹ, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے ہی ان کو یہ ساری اطلاعات دی ہیں, اور یہ بیان انہوں نے آگے لکھوایا بھی. آگے بڑھتے ہوئے پروگرام میں کل ARY نیوز کے رہنما اور یعنی حماد یوسف صاحب جن کے حوالے سے یہ ایک مقدمہ چل رہا تھا, اس پر ہم نے آپ کو پہلے بھی اپڈیٹ کیا تھا. آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ یہ پاکستان کا اپنی تاریخ میں صحافیوں کو صحافتی ذمہ داریوں سے ادا کرنے سے روکنے کے لیے ایک تاریخ تو ہے اس حکومت کی بھی, عمران خان صاحب کے دور میں بھی بہت سارے شکوے رہے, لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک بالکل ہی الگ اور ایک منفرد مقدمہ ہے کہ جس میں اس طرز کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں کہ جس کی سزا موت ہو سکتی ہے. اس میں حماد یوسف صاحب کو پہ فرد جرم عائد ہونا تھی پچھلی سماعت پہ, وہ معاملہ نہیں ہوا. کل اس کی اگلی سماعت ہے. قیصر امام صاحب جو کہ لائر ہے اس حوالے سے, ان سے بات کرتے ہیں کہ کل کی سماعت میں کیا شیڈیولڈ ہے, کیا ہونا ہے. قیصر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام وسیم صاحب.
سر تھوڑا سا آپ سمرائز کر دیجئے کہ اب تک اس کیس میں کیا ہوا ہے اور اب کل کیا ہونا ہے. وسیم صاحب, کل ایکچولی اس کیس کے اندر 2 معزز عدالتوں کے سامنے جو ہے وہ ہیرنگ ہے. ایک تو حماد صاحب کی حد تک ایک اپلیکیشن موو کی گئی تھی 265B سیکشن کے زیر تحت. اس کے تحت یہ ہے, قانون میں یہ ہے کہ جب فرد جرم عائد کیا جائے گا تو اس وقت فائل کو دیکھا جائے گا, دی آنریبل کورٹ ول ایگزامن دی فائل, اور وہ دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ اگر پہنچتے ہیں کہ اس میں گراؤنڈز آف پروسیڈنگز موجود ہیں, کہ ایکیوز کے خلاف پروسیڈنگز یا ایویڈنس ایسا ہے کہ وہ پروسیڈ ود کیا جا سکتا ہے, تو پھر وہ چارج فریم کریں گے. اینڈ اف دی کورٹ ریچ ٹو دی کنکلوژن, جو ایک آفتاب شیر پاؤ بڑا مشہور کیس آنریبل سپریم کورٹ کا, کہ اگر اس نتیجے پر عدالت پہنچتی ہے کہ اس میں ایسے گراؤنڈز یا ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ پروسیڈ کیا جائے, تو اسی سٹیج کے اوپر چارج نہیں فریم کیا جائے گا بلکہ ایکیوز کو ڈسچارج کر دیا جائے گا. تو یہ اپلیکیشن جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں فائل کی گئی تھی, جو کہ ٹرائل کورٹ نے ڈسمس کر دی تھی. اس کے اگینسٹ وی ہیو فائلڈ اے ریویژن جو کہ کل زیر سماعت ہے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور اسی کیس میں فریمنگ آف چارج کے لیے جو ٹرائل ہے وہ فکسڈ ہے بیفور دی ریلیونٹ ٹرائل کورٹ. تو کل صبح جو ہے وہ ہیرنگ ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس ایپلیکیشن کے حوالے سے, اور پھر جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں فریم جو ہونا ہے, چارج ہونا ہے, جو اس میں پروسیڈنگز ہونی ہے, تو عدالت میں ٹرائل کورٹ میں یہ پروسیڈنگز ہوں گی. رائٹ, بالکل ٹھیک, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ کیسر امام صاحب. دیکھتے ہیں اب کل عدالت میں یہ مقدمہ کہاں تک پہنچتا ہے. ایک عجیب و غریب کیس ہے اپنی نوعیت کا, اور دیکھتے ہیں اس میں اب کل کیا ہوتا ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. خوش آمدید. پاکستان میں سیاسی پیرائے سے اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن ہوں گے 90 دن کے اندر اندر یا نہیں ہوں گے, سب سے بڑا سوال یہ. اس حوالے سے گورنر خیبر پختونخوا کی حوالے سے خبر کل گردش کرتی رہی کہ بالآخر انہوں نے ایک تاریخ دے دی ہے, ایک انہوں نے لیٹر لکھ دیا ہے جس میں لکھا ہے کہ صاحب 16 اپریل کو الیکشنز ہو جائیں. اب پھر وہ خط سامنے آیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے گورنر کا ہی, جس میں تاریخ نہیں لکھی ہوئی, بلکہ ساتھ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب میری ایک تجویز ہے, it would be advisable that before fixing a date for general elections, the Election Commission of Pakistan should consult and take into confidence the relevant institutions, LEAs, as well as political parties to ensure that conduct of general elections in a fair, free and peaceful manner in the province is possible. سوال, کیا کل جو خبر آئی کہ گورنر صاحب نے تاریخ دی ہے وہ غلط خبر تھی؟ گورنر صاحب نے کبھی کوئی تاریخ دی ہی نہیں تھی, he never gave a date, یا ایک چینج آف ہارٹ, چینج آف مائنڈ یا چینج آف اسٹیٹمنٹ ہوا ہے کہ انہوں نے کل ایک تاریخ دی لیکن بعد میں یہ ایک دوسرا لیٹر ہے, یا کیا ہے؟ آج پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی گورنر خیبر پختونخوا کو مخاطب کرتے ہوئے یا ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا. اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے, پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. گورنر کے بھی خط لکھ دیتا ہے الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے جو بھی 90 ڈیز سے آگے لے کے جائے گا اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا. یہ صورتحال ہے. ہمارے ساتھ بہت ہی ریلیونٹ شخصیت یعنی کہ گورنر کے پی خود موجود ہیں, یعنی کہ جناب حاجی غلام علی صاحب. سر السلام علیکم گورنر صاحب. وعلیکم السلام بادامی صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. سر الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کا بہت شکریہ سر وقت دینے کا. سر پہلے تو یہ بتائیے نا گورنر صاحب, آپ کا شکریہ. کل خبر چلی سر کل خبر چلی کہ آپ نے 16 اپریل کی تاریخ پہ ایگری کر لیا, آپ نے تاریخ لکھ کے دے دی ہے, تاریخ لکھ کے دے دی کہ 16 اپریل کو الیکشنز کروائیں. یہ خبر ٹھیک ہے یا نہیں, پہلے یہ بتا دیں. دیکھیں تاریخ بادامی صاحب, الیکشن کمیشن نے جو خط مجھے بھیجا تھا, ایک تو میرے سیکرٹری کو بھیجا تھا, ایک خط انہوں نے مجھے براہ راست بھیجا تھا, اور اس میں یہ کہا تھا کہ الیکشن جو آئین کے مطابق جتنے بھی آرٹیکل انہوں نے ذکر کیے, جو میں نے بھی اپنے لیٹر میں ذکر کیے, اس میں ایک بات ہم نے کی کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں, الیکشن ہو جائے, اور اگر آپ نے جو تاریخیں طے کی ہے اس سے 10 دن پہلے کرتے ہو, بعد میں کرتے ہو, لیکن میں نے اپنا ایک آئینی سربراہ اس صوبے کی حیثیت سے یہ جو لا اینڈ آرڈر, یہ تو کل جو واقع ہوا آپ کو پتہ ہے, اور اس سے پہلے یہ نہیں کہ یہ الیکشن ہوا اور یہ واقع ہوا. دیکھیں
19 नवंबर 2022 से लेकर 23 जनवरी तक 15 अटैक हुए और ये पीटीआई की हुकूमत थी। बिल्कुल सही। और इसमें सारे पुलिस हमारे भाई शहीद हुए, डीएसपी शहीद हुए, इंस्पेक्टर शहीद हुए, पुलिस कांस्टेबल शहीद हुए। तो हमने चूंकि हर रोज़ इस तरह की रिपोर्टें आती है और फिर जो परसों जो वाक़या हो गया था जिस पर पाकिस्तान भर के भाई बहनें और ख़ासकर हमारे सूबे और फिर पेशावर का हर आंख अखबार हो चुका है, खून के आंसू रो रहा है। तो हमने ये कहा कि इलेक्शन इस मुल्क के लिए ज़रूरी है और मैंने ये कहा, मेरी तमाम स्टेटमेंट जब से मैं गवर्नर बना मैंने ये 1 से 10 बार से ज़्यादा कहा कि असम्बलियाँ टूटने के लिए नहीं होती है, ये जोड़ने के एक इंस्टीट्यूशन है और ये 2-4 महीने चले ताकि इलेक्शन यकजा हो जाए। ये मेरी राय थी। सर वो तो सही है कि मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ कि कल इस टाइम खबर चली, कल इसी टाइम हमारे साथ कमिश्नर पेशावर भी मौजूद थे। ये आ रहा हूँ मैं इसी तरह। देखो मेरी भी इत्तला है कि 16 अप्रैल की तारीख दे दी गवर्नर साहब ने। नहीं, अपने तरफ से जो भी लोग कहते हैं कह रहे, मैंने रिटर्न खत भेजा, मेरे अल्फाज आप पढ़ के सुनाएं, मेरा खत स्क्रीन पे बताएं। मेरा दिल दर्द कर रहा है, मेरे दिल के जो दर्द है मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने इसलिए नहीं रखा कि इलेक्शन मत करो, मैंने पहले पैराग्राफ में लिखा कि इलेक्शन करो लेकिन अगर मुनासिब समझते हो तो आप जो कंसर्न रेलेवेंट इदारे हैं, पुलिस है, आईबी उनसे है, बात कर लो। यानी आपका यही है। पहला और आखिरी खत, यही पहला और आखिरी बयान था? आपने कभी कोई तारीख नहीं दी है 16 अप्रैल की? मैंने नहीं दी राखी। अच्छा सर तो एक आप एक क्लिप सुनिए ना, आप अपना ही क्लिप सुनिए। कल रात आप ये सिद्दीक जान साहब से आप बात कर रहे थे, वो पहले सुनिए, उसके बाद फिर आपसे सर अगला सवाल करता हूँ, जरा सुनाइएगा। नहीं, मैंने इलेक्शन कमीशन को तारीख दे दी है और उनको ये एक रिक्वेस्ट की है कि कम से कम अगर सियासी जमातें नहीं तो तमाम जो स्टेक होल्डर लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदार है उनसे एक मशवरत की जाए कि पोलिंग के लिए इस तरह इंतजाम हो। इसमें आप कह रहे हैं सिद्दीक जान साहब को कि मैंने तारीख दे दी है? नहीं तो एक तारीख 16 दे दिए, तारीख ये कि इलेक्शन करो जो खत में है। देखिए बादामी साहब, ये इतनी इलेक्शन करो ये तो एक स्टेटमेंट है ना, तारीख ये होती है ना कि 15 जनवरी को करो, 16 अप्रैल को करो तारीख, और आप कह रहे हैं तारीख मैंने तारीख इसलिए नहीं दी। देखिए हो सकता है मेरा जाती राय है कि छुट्टी के दिन हो सकता है इलेक्शन कमीशन जो कि आईनी इदारा है उनकी ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटी बनती है। तो मैंने उनको कहा कि आप एक मशवरत कर लें और इस हालात में कि हम एक फैसला करें और सब उसके रिस्पांसिबल हो और हम सारे मिलकर उसको आगे की तरफ ले जाएं। मसलन ये बताएं, निगरान हुकूमत रिस्पांसिबल है, मैं उनके साथ हर किस्म ताउन के लिए तैयार हूँ। कोई डस्के की तरह वाक़या नहीं होगा कि 5-5 दिन जो है प्रेसिडिंग ऑफिसर गायब हो। तो मैं आपसे पूछता हूँ आपकी वसातत से, खैर पीटीआई के हमारे जो लोग है वजीरिस्तान में जो मुंतखब हुए थे, आप जो बाजवड़ में, जो लकी मरवत में है, जो दीगर जगहों में है, जो डीई खान में है, जो बनू में है, जो आप इनसे पूछो, इवन वजीर आला से पूछ लो कि स्वात में आप कैंपेन कर सकोगे। तो हमने अवाम और अगर वो कहें कि एक आजाद, और अगर वो कहें कि नहीं कर सकेंगे तो फिर इलेक्शन नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? अगर वो कहें नहीं कर सकेंगे तो होगा नहीं। हम देखो ये हुकूमत की रिस्पांसिबिलिटी है कि वोटर को आजादाना नकलो हरकत और पुरअमन तरीके से वोट डाले। तो एक ही चीज है, देखो रियासत इतनी कमजोर नहीं है। लेकिन कल तक का तो आपने खुद बयान सुना है ना निगरान वजीर आला का, उन्होंने कहा है कि इस वाकये का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है, तो इलेक्शन तो होंगे, वक्त में होंगे, उनका तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर है। तो हम भी कहते हैं अच्छा तो क्या आप कहें कि मशवरत ना हो तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा ले। अगर मशवरत नहीं करते
اور آج جس طرح الیکشن کمیشن مشاورت کرنے کا پابند تو نہیں ہے نا. الیکشن کمیشن اگر مناسب سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے تو وہ اعلان کر سکتا ہے نا. پابند نہیں ہے مشاورت. پابند نہیں ہے لیکن اس حالت میں رائے لینے کو ترجیح دے جو موجودہ صورتحال ہے. جس طرح دیکھو ہماری لیکن سر الیکشن کمیشن اگر ہر الیکشن سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں, چونکہ آپ نے لکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ہی بلا کر پوچھو, تو الیکشن کمیشن اگر ہر الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتوں کو بلا کر پوچھتا رہے گا تو جس جماعت کو الیکشن سوٹ نہیں کریں گے وہ کہیں گے نہیں کراؤ, تو پھر الیکشن ہوگا ہی نہیں پاکستان میں کبھی. نہیں جی, پولیٹیکل پارٹی سے میرا مراد کیا ہے کہ ہم ایسا ایک ضابطہ اخلاق پیدا کریں کہ ہم الزامات کی سیاست چھوڑ کے الیکشن اور ترقیاتی عمل اور معاشی صورتحال اور جو بھی مناسب سمجھے اور ایک دوسرے پہ الزامات ہم بالکل پھینک دے اور اس طرح نکلے جیسے بھائی آپس میں الیکشن کرتے ہیں. یہ ایک تجویز تھی. اچھا ایک مفروضہ سر, ایک مفروضہ ٹھیک ہے گورنر, مفروضہ ایک مفروضہ یہ ہے نا کہ ظاہر ہے آپ کی اس خط کے دو ہی آؤٹ کم ہو سکتے ہیں, یا الیکشن کمیشن بات کو مانے یا نہ مانے. اگر مان لے بات ہی ختم ہو گئی. ایک نمبر کو فرض کرے وہ نہیں مانتا, وہ مشاورت نہیں کرتا, وہ کہتے تھے ہم مطمئن ہیں اور الیکشن ہے 16 اپریل کو, تو ایسی صورت میں آپ کہیں گے بسم اللہ یا آپ مخالفت کریں گے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں بسم اللہ نہیں, میں پول پہ ان کو ڈالوں گا کہ شکر الحمدللہ کہ آپ کریں. لیکن دیکھیں جس طرح آج بادامی صاحب اس ریاست پر جو مشکلات ہیں, آپ ایک ذمہ دار پاکستانی کی حیثیت سے ایک بہت بڑے چینل میں ایک نمایاں نام ہے. دیکھیں آج سوشل میڈیا پر پاکستان کی فورسز, پاکستان کی پولیس کو ایک دوسرے کے دشمن بنا رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں کہا جا رہا ہے. اب دیکھو یہ اس وقت ریاست مشکل میں ہے, تمام پولیٹیکل پارٹی کی یہ رسپانسیبلٹی بنتی ہے کہ ریاست کو مشکل سے نکال کر الیکشن کی طرف بڑھے. اگر یہ بیان ہمارے محترم عمران خان صاحب اور باقی سیاسی جماعتیں اس کا خیر مقدم کرتی اور الیکشن کمیشن کو کہہ دے کہ بھائی آپ کل پرسوں یہ لا اینڈ آرڈر کے جو ریلیونٹ ایجنسیاں ہیں ان سے ایک میٹنگ کر لے اور ان کی تناظر میں پولنگ سٹیشن کا عملے کا تعین کرے, تو یہ کوئی بری بات ہے یا نہیں؟ ہم پولنگ سٹیشنوں پہ الیکشن کے لیے جائیں کہ لاشیں اٹھائیں. اس لیے دیکھو میری رائے کو اس میں تو بری بات نہیں ہے, لیکن سر سوال یہ نا کہ الیکشن کمیشن نے سب کو بلایا, اس میں ایک جماعت نے مخالفت کر دیا گیا. مثلا ایک جماعت ہے, اس کے سربراہ ہیں بڑے قابل احترام جناب مولانا فضل الرحمان صاحب, خیر ہے الیکشن کمیشن کو اختیار ہے. انہوں نے کہا نہیں ہو رہا ہے, نہیں جی, انہوں نے کہا نہیں ہو رہا ہے. ان کے اتنے یقین کے پیچھے, ان کے اتنے اعتماد کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ آئین پاکستان کو سیدھا لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. دیکھیں بادامی صاحب آپ جس جماعت کی بات کر رہے ہیں اس کے آپ 9 سالہ تاریخ دیکھ لو. کیا اس نے جو بات کی ہے صبح شام سے اس کو یو ٹرن نہیں لیا؟ کیا انہوں نے کہا ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں؟ 6 مہینے سڑکوں پہ پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ہمارے استعفیٰ منظور کرو. جب استعفیٰ منظور ہو گئے تو اب کا کیا دوبارہ احتجاج نہیں کرے کہ ہم استعفیٰ واپس لے رہے ہیں؟ یہ ادھر کے پی کے اسمبلی ٹوٹی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کیا کہا؟ سارے ہیں نا, میں نے ایک اور جماعت کی بات کی, فضل الرحمان صاحب ان کے سربراہ ہیں, وہ کہتے تھے کہ یہ توڑے گا ہی نہیں 2 اسمبلیاں, اور اس کو چاہیے الیکشن تو توڑے اسمبلی ہم دیتے ہیں الیکشن. اس نے توڑ دی اسمبلی, یہ الیکشن نہیں دے رہے. دیکھیں میں کس کی بادامی صاحب سیاسی جماعت کے ہر کارکن کا یا لیڈر کا ایک اپنا ایک ویژن ہوتا ہے. یہ نہیں کہ 100% وہ پورا ہو جائے گا. آپ ہر شام کو ایک پروگرام نشر کرتے ہیں اور اس میں بہت کچھ کہہ دیتے ہیں, کیا صبح ہو جاتا ہے؟ لیکن یہ آپ کا ایک ویژن ہے بہتری کے لیے. میں اللہ کو گواہ بنا ان کا یوٹرن اور ان کا یوٹرن ویژن یہ تو نہیں چلے گا نا بھائی. خان صاحب نے بھی یوٹرن لیا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی قبول کرو, اور پھر کہا نہیں قبول کرو. مولانا صاحب نے وہ ویژن دیا کہ انہوں نے کہا بھائی 2 استعفے ہم کرائیں گے الیکشن, اس نے دے دی استعفے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی الیکشن. یہ ویژن ہے نہیں. دیکھو اس نے یہ نہیں کہا نا, دیکھو اس نے کہا کہ 35 سیٹوں پر ہم کسی کو کھڑا نہیں کریں گے, ہم 3 مہینے کے لیے الیکشن نہیں لڑتے. تو ایک سیاسی جماعت کا حق ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑتا ہوں. میں تو صوبائی اسمبلی کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. اوروں کو تو نہیں روکتے ہیں. کوئی اور, میں مولانا صاحب کے اس بیان کی بات نہیں کر رہا, میں تو صوبائی الیکشن کی کہہ رہا تھا نا. صوبائی اگر پاکستان میں عمران خان کو الیکشن چاہیے تو کر دے کے پی کے اور پنجاب تحلیل, ہو جائے گا پورے پاکستان میں الیکشن. اس نے کر دیا تحلیل, لیکن اب وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہوگا. لیکن گورنر صاحب مجھے بتا دیں, عمران خان صاحب نے آج کہا کہ آپ کا نام لے کر کہا, آپ کا کہ گورنر کے پی کے نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ انتخابات کو ڈیلے کر دیا جائے. آپ اس کی تو تردید کر رہے ہیں نا, آپ نے یہ تو نہیں کہا. میرا خط پڑھ لے. میرا دیکھیں بادامی صاحب,
सच इस और खत में झूठ ऐसा नहीं यहाँ लिखा, कौम नहीं को लिखा। बताओ। नहीं, बात सुनो, नहीं, पूरी कौम को बताओ मेरा खत स्क्रीन पे कि इस तरह लिखे, तो इमरान खान को फिर बोलो कि खुदा के लिए पहले पढ़ो, पहले तोलो, फिर बोलो। जी, आपने इस खत में ये लिखा, आपने इस खत में लिखा है कि मेरी तजवीज है कि इलेक्शन की तारीख फिक्स करने से पहले इलेक्शन कमिशन जो है वो तमाम रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह को बिठा दे। तो और क्या फिर ये उसके बाद गलत तय मैंने करें। कहा? आपने नहीं, आप बेसियत है, आप एक सीनियर एंकर पर्सन, मैं अपनी तजवीज, मैंने तो इलेक्शन पहले कह दिया कि करे, लेकिन ये तजवीज दिए कि इदारों से बात करे। बादामी साहब, जब डस्का से पोलिंग एजेंट नहीं आ सकते तो वजीरिस्तान से कैसे आएंगे? क्या वजीरिस्तान तो से सर आगे की बात भी इलेक्शन सजेस्ट कमीशन करें ना तक ये गवर्नर रास्ता साहब। कौन? पहले आपका स्टेप वन ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सबको बिठाए, पॉलिटिकल पार्टी, लॉ एनफोर्सिंग सबको बिठाए और मशवरा ले। अच्छा, अब दो सूरतें होंगी ना उसमें भी, या सब कहेंगे जी कराएं इलेक्शन, तो ठीक है बिस्मिल्लाह करें, या सब कहेंगे जी ना करें इलेक्शन, ना कराएं। कुछ कहेंगे कराओ, कुछ कहेंगे नहीं कराओ। कोई सियासी फिर क्या जमात करना ऐसे- चाहिए इलेक्शन कमीशन को? कोई सियासी जमात मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि वो कहे कि ना कराए। अलबत्ता सिक्योरिटी के हवाले से लोग कहेंगे कि जो वजीरिस्तान से पोलिंग बैलेट पेपर आएंगे उसको किस तरह पिशावर के इलेक्शन कमीशन में पहुंचाएंगे, इस पर बात हो सकेगी। तो गवर्नर साहब ऐसा भी तो होता है ना कि भाई कुछ इलाके बहुत हसास होते हैं, कुछ इंतहाई हसास होते हैं, कुछ पे इलेक्शन नहीं होता हालात की वजह से, उसकी वजह से पूरे सूबे का इलेक्शन थोड़ी रुक जाता है। बादामी साहब, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो सबकी राय ले ले और वो फिर एक फैसला करे। अदालत को इख्तियार है कि वो सबकी राय सुनकर, वो कला के बहस सुनकर कोई फैसला करता है। हमने एक तजवीज़ दी है बेहसियत एक आईनी सरबराह की इस सूबे की, और मैं आज भी कहता हूँ कि देखो आज जो इन्होंने जो सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मनी मुहिम चलाई और पुलिस को इस तरह नफरतों उनके जहन में भरने की कोशिश कर रहे हैं, रियासत के खिलाफ कर रहे हैं, हालांकि ये नहीं हो सकता, लेकिन कौम को मालूम हो गया कि जिस तरह ये पहले इन्होंने 2500 लोग रखे हैं और वो लोग कुछ गिरफ्तार हो गए और आज इनकी ट्वीट पड़े, तो बादामी साहब आज आप भी इसकी मजम्मत करेंगे कि ये बात हो रही है कि ये धमाका किसने किया पुलिस लेन में। देखो तनकीद से बालातर मेरे ख्याल में कोई नहीं, लेकिन हाँ तनकीद के उसके पैराए होने चाहिए, वो पैराए अब उस पर एक बात हो सकती है। लेकिन यानी गवर्नर साहब ये बताएं, 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाता तो फिर क्या ये आइन के पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी नहीं है? एक तो होता है बीबी साहिबा की शहादत हो गई, यानी इससे बड़ा वाकया, उसमें भी कुछ दिन डिले हो गया, वो तो बिल्कुल ही एक्सेप्शनल केस हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन वरना अगर इसमें इन हालात में 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराता इलेक्शन कमीशन, तो आपके ख्याल में आइन की खिलाफ वर्जी होगी या नहीं होगी? क्यों नहीं कराएगा? नहीं, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और वो अपने दायरे कार में पे समझता है। आरे की तजवीज़ आएगी, ये इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं वो जाके अपना दिफा नहीं करता, दूसरे नहीं करते। जब किसी को डिस्क्वालीफाई कर लेते, जब किसी को नोटिफिकेशन रोक लेते हैं, तो क्या आइन इलेक्शन कमीशन का फैसला आखिरी नहीं होता? वो जो फैसला करेंगे। और गवर्नर साहब, अच्छा आप अपनी जाती राय तो दे देना सर। देखिए सीएम साहब ने अपनी जाती राय दे दी ना, उन्होंने कहा कि इलेक्शन हो सकता है। मेरी जाती राय ये है कि इलेक्शन करें, अगर वो 2 दिन पहले करे, लेकिन फोर्सेस से मशवरत करे ताकि पोलिंग एजेंट भी आसानी से पोलिंग स्टेशन जाए और पोलिंग स्टेशन भी उसको अमन दे सके और पोलिंग में जाने वाले अवाम को भी हम यानी आप 2, 4, 6, 8 दिन के आगे पीछे, मिसाल के तौर पे अगर इलेक्शन 6 महीने आगे हो जाता है तो ये अच्छा होगा या बुरा होगा सूबे के लिए आपके ख्याल में? नहीं, इलेक्शन 6 महीने क्यों आगे जाए? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं है? लेकिन मशवरत से या इस आईनी इदारों को अगर आप नहीं मानते, चलो आज खैबर पुख्तूनख्वा के पुलिस ने क्या कहा, जरा वो बताए ना, वो बताएं। वो तो बहुत सारे अगर वो कहते कि हम ड्यूटी नहीं दे सकते, नहीं, अगर वो कल आईजी ने कहा कि हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, कल एयरवे के प्रोग्राम में कहा मारिया मेमन साहब होगा कि हम तैयार हैं। आईजी भी तैयार है, लेकिन आईजी तो मैंने जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म कर खत्म हो गया कि कल ये गलत खबर, कल ये गलत खबर कमिश्नर साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि आपने 16 अप्रैल की तारीख दी है। नहीं, आपने खुद सिद्दीक जान साहब को कहा कि मैंने तारीख दे दी है। नहीं,
ہم پھر اس طرح کام کر لیں گے کہ پنجاب کے پولیس کے پی میں منگا لیں گے, اسٹیشن وہ سنبھال لے, اور کے پی کے پولیس چلے جائیں گے پنجاب میں سنبھال لیں, تاکہ پتہ لگ جائے. آپ کیا کرتے ہیں, ایک جلوس سڑک پہ نکالتے ہیں کہ ہم ڈیوٹی سے انکاری ہیں, اور ان کے سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ریاست کس سے جو دشمنی کر رہے ہیں, جو فورسز کو فورسز کے مقابلے میں لا رہے ہیں, یہ دیکھو ریاست کی دشمنی کا خاتمہ کرنا ہوگا, ان کی مذمت کرنی ہوگی, ان کو کنڈیم کرنا ہوگا. ہم پاکستانی ہیں, ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ریاست کی بقا کی بات کریں گے, الیکشن کی بھی بات کریں گے. الیکشن کمیشن اس کا رسپانسبل ہے. آئی جی کہتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں, اگر فورسز کہے کہ میں نہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی چارے سے, چونکہ ان میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے. جب ادھر ہم 100 جنازے اٹھا رہے تھے, پی ٹی آئی ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر رہی تھی. پی ٹی آئی کا کوئی ایک بندہ جنازوں میں آیا, کوئی ایک ذمہ دار آیا؟ خدا کے لیے دیکھو, ایسی بات نہیں. یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہمارے بڑے ہیں, یہ گھروں کے سربراہات ہیں. کسی گھر میں ڈی ایس پی بننا بہت مشکل ہے, انسپیکٹر بننا بہت مشکل ہے, کانسٹیبل بھرتی ہونا بہت مشکل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے زخموں پہ سر جاتے جاتے بتا دیں. دیکھیں سر, سب کی پوزیشن تو ہمیں پتا ہے نا. پی ٹی آئی چاہتی ہے الیکشن ہو, آئی جی کا آپ نے بیان سن لیا, مولانا صاحب کا بیان بھی سن لیا. جو ادارے ہمارے سیکیورٹی کے اسٹیبلشمنٹ, آپ ظاہر گورنر سب سے رابطہ, آپ کو ان کی سوچ کا اندازہ ہے کہ ان کی کیا رائے ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ ہو جائیں تو ہو جائیں یا مشکل نہیں. آپ پھر بیدامی صاحب اگر آپ مناسب سمجھے, مجھے اجازت دے دے کہ میں الیکشن کمیشن اور تمام فورسز کو بلاؤں اور مشاورت کروں. نہیں وہ کام الیکشن کمیشن کو کرنے دیتے ہیں, لیکن آپ کا ظاہر سب سے رابطہ ہوگا نا. تو پھر پی ٹی آئی کی آفیشیل پوزیشن ہمیں پتا ہے, مولانا کی پتا ہے, ان کی نہیں پتا. میں کہا ان کی آپ کو پتا ہوگی کہ گورنر ہے نا, سب سے رابطہ ہوتا ہے. میں نے ایک ریکویسٹ کی ہے صوبے کی آلات کے مشاورت کرو, تو یہ اگر آپ غلطی تسلیم کرتے ہیں تو کہہ دے, اور اگر میں نے اچھی رائے دی ہے, یہ تو ایسے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ